وہ تقسیم اس طرح تھی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، تم لوگ نہیں پیو گے، دوسرے دن تم لوگ پیو گے، اونٹنی نہیں پیے گی۔ جو دن اونٹنی کا ہوگا پانی پینے کا، وہ اونٹنی سارا پانی پیے گی، اللہ تعالیٰ کی نشانی وہ۔ اس دن آپ پانی نہیں پئیں گے، مگر اس دن کیا ہوگا، اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ آپ سب کو سیراب کر دے گی۔ دوسرے دن تم پانی پیو گے، اونٹنی ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ نظام چلتا رہا، یہ دنوں کی تقسیم ہو گئی، ایک دن اونٹنی کا، دوسرے دن قوم کا۔ لکم شرب ولہا شرب یوم معلوم، ایک دن تمہارا پینا اور ایک دن اونٹنی کا پینا۔ جس دن اونٹنی پیتی سارا پانی پی جاتی، اسی کی مقدار میں دودھ دیتی، ہر گھر سیراب ہو جاتا۔ اگلے دن اونٹنی ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ لیتی اور ساری قوم پانی پیتی، پانی استعمال کرتی۔ تو فرما نبئہم، ان کو خبر دو، ان الماء، بے شک پانی، قسمت بینہم، ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ بینہم سے مراد اونٹنی اور لوگ، یہ ہم کی ضمیر یعنی عقلاء کی، جس میں انسانوں کا ذکر ہے۔ تو جب کوئی ایسا معاملہ جس میں انسان اور حیوان جمع ہو تو تغلیباً انسان کو ترجیح دی جاتی۔ تو بینہم، حالانکہ اونٹنی بھی اس میں داخل ہے، مگر ہم ضمیر کا اطلاق اونٹنی پر نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان کی تغلیب کے لیے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ ونبئہم، خبر دو ان کو، بے شک پانی تقسیم ہوگا ان کے درمیان، اور کل شرب محتضر، کل شرب محتضر، ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اونٹنی آئے گی اور پانی پیے گی، اور جس دن تمہاری باری ہوگی تم آؤ گے، اونٹنی نہیں آئے گی، تم پانی پیو گے۔ تو کل شرب، ہر باری پانی پینے کی، محتضر، اس میں حاضر ہوا جائے گا، ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ چنانچہ یہ نظام ایک عرصہ چلتا رہا، اور قوم اندر سے جانتی تھی کہ صالح علیہ السلام کی ہر خبر سچی، یہ اللہ کا سچا نبی، اور جو بتا دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی اس اونٹنی کے تعلق سے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم اندر سے ڈری ہوئی تھی، اس باری کے نظام کے مطابق پانی پیتی تھی، پانی لیتی تھی، ایک دن قوم کا، ایک دن اونٹنی کا، مگر اندر شرارت تھی، اونٹنی کو نقصان پہنچایا جائے، ہمت کسی میں نہیں تھی۔ چنانچہ فنادوا صاحبہم، پکارا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو۔ وہ ساتھی اپنی قوم میں بڑا سخت طاقتور شمار ہوتا تھا، اس کی طاقت کا ایک دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کو انہوں نے مجبور کیا کہ تمہاری اس طاقت کا فائدہ کہ یہ اونٹنی چل پھر رہی ہے، کیوں نہ اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور اس پر آمادہ ہو گیا، اور کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، سب نے مل کر اس کو آمادہ کر لیا۔ فنادوا صاحبہم، پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو، فتعاطیٰ فعقر، اس نے اس معاملے کو لیا۔ تعاطیٰ کا معنی کسی شے کو لینا، اونٹنی کو مارنے کے معاملے کو لیا، فعقر، اور اس کی کونچیں کاٹ بھی ڈالی، اس کی کونچیں کاٹ بھی ڈالی۔ انتہائی بدبخت انسان، سورۃ الشمس میں اس انسان کو اشقا کہا گیا، اذ انبعث اشقاہا، کہ اس قوم کا سب سے بدبخت انسان اٹھا جس نے
उस ऊँटनी की कूंचें काटी। चुनांचे उस ऊँटनी के लिए छुप गया वो, और मौका पाते ही उस पर वार किया, तीर बरसाया, फिर तलवार उठाई। फ़ताअता का माना एक ये भी, ताअता उठाया, लिया तलवार को, फ़अक़रा और उसकी कूंचें काट दी। फिर अल्लाह का अज़ाब आ गया, अल्लाह का अज़ाब आ गया। फिर वो अज़ाब क्या था? एक चीख उन पर मुसल्लत हुई। फरमाया कि फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, पर कैसा था मेरा अज़ाब और मेरा डराना। उस कौम ने यकीन नहीं किया और अल्लाह का अज़ाब आ गया। वो अज़ाब क्या था? इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदतन, बेशक हमने भेजी उन पर एक ही चीख, कड़कदार आवाज़। यह आवाज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी, कड़कदार आवाज़, एक ही चीख जिसने उनके कलेजे फाड़ दी। उस आवाज़ की ताब न ला सके। फ़कानु कहशीमिल मुहतज़िर, तो वो हो गए कहशीमिल मुहतज़िर। वो क्या हो गए? ये जो एक बाड़ होती है जिनमें शाखें लगी होती हैं, दरख्तों के पत्ते लगे होते हैं, मुहतज़िर बाड़ बनाने वाला, बाड़ बनाने वाला, और हशीम जो उस बाड़ से पत्ते गिरते हैं खुश्क होकर, उन पर फिर लोग चलते हैं, जानवर चलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ते पिस जाते हैं, सुरमा बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो हशीमिल मुहतज़िर उस बाड़ के जो गिरे हुए पत्ते, पिसे हुए पत्ते, उनकी मानिंद वो हो गए, रेदा रेदा हो गए। फरमाया कि इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदा, बेशक हमने भेजी उन पर एक ही चीख। फ़कानु का हशीमिल मुहतज़िर, मुहतज़िर बाड़ लगाने वाला, उसके पिसे हुए पत्तों की तरह हो गए। ये पत्ते दरख्त के साथ हो तो हरे भरे होते हैं, उतार लो, शाखें उतार लो, बाड़ बनाओ, बिलाखिर वो पत्ते सूख सूख कर गिरते हैं और फिर पिस जाते हैं लोगों के और जानवरों के रौंदने की बिना पर। तो रौंदे हुए पत्ते बन गए, पिसे हुए, जैसे एक सुरमा होता है, मिट्टी की तरह हो गए। अल्लाह ताला ने उस एक चीख के ज़रिए उस कौम को हलाक भी किया, टुकड़े टुकड़े भी किए, बल्कि ज़र्रा ज़र्रा करके बखेर दिया।